جس نے قرآن کو سینے سے لگایا، پڑھایا، اس پر عمل کرا. اب حضور بھی اس کی سفارش کریں گے جس نے قرآن کو دیا. اس دن دنیا بلا رہی ہوگی، قرآن مجید آپ کو سوال کرے گا. قرآن مجید کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا، نہ صحیح پڑھتے ہیں، نہ اس کا سمجھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں. قرآن مجید کے 3 حقوق ہیں مسلمان کو: صحیح پڑھنا تجوید کے ساتھ، اور اس کو سمجھنا کہ قرآن ہم سے کیا طلب کرتے ہیں. تیسرے اس پر عمل کرنا. کون سا ہم نے کچھ کرنا ہے؟ 3 نتائج. اللہ کی قدرت ہے کہ 2 چیزیں جنت کے بہت سے طریقے راستے ہیں، بہت سے راستے ہیں. 2 راستے شارٹ کٹ ہیں. ایک راستہ ہے قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، اور قرآن پڑھانے والوں کی خدمت کرنا. قرآن کو پڑھنا، پڑھانا اور قرآن والوں کی خدمت. مثلا آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ کی ہم خدمت نہیں کریں گے تو کیسے چل سکتے ہیں؟ آپ کو کھانا ہے، پینے ہے، آپ کے بال بچے ہیں، کیسے چلیں گے آپ؟ تو 3 حدیث شریف میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے. تیسرا وہ بھی شامل ہے قرآن والوں کا خدمت کرے. ایک راستہ یہ ہے کہ قرآن سے صحیح پڑھیے. صحیح پڑھنے کے لیے مسلمانوں میں بہت زبردست غفلت ہے، بہت زبردست غفلت ہے. تجوید کا پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے، جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، تجوید واجب ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ظفر جمیل ہے نا؟ ذا کے ساتھ ہے، اور زے کے ساتھ پڑھیں تو کے ساتھ پڑھیں تو نام حرف بدل گیا، معنی بدل گیا. یہ کس سے ٹھیک ہوگا؟ تجوید سے ٹھیک ہوگا. یہ ظفر نہیں ہے، ظفر ہے. اس لیے تجوید ہے، عام لوگوں کو اس کا شعور بھی نہیں ہے، حالانکہ چیز واجب ہے. مثلا عبد الکریم ہے، عین کے ساتھ ہے نا، اگر حمزہ کے ساتھ پڑھیں تو حرف بدل گیا، معنی بھی بدل گیا. اسی طرح عام طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو کو اگر موٹا کریں تو اس کا مطلب شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں. تا کو پتلا کریں گے تو شیطان نے کچھ ہو گیا، حرف پہ بدل گیا، معنی بھی بدل گیا. عام لوگوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہے. اور 14 سے 12 میں آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھو تو شیطان سے اللہ تعالیٰ شیطان سے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تا کو موٹا کریں گے تو اس کا مطلب شیطان ہے، تا کو پتلا کریں گے حرف بدل گیا، شیطان ہے. کس سے پناہ مانگ رہے ہیں آپ؟ دیوار سے؟ کس سے؟ درخت کے؟ کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ شیطان تو نہیں ہے، تو کچھ اور ہے. خدا کے لیے اس کا خیال کیجیے کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھنا واجب، حفظ کرنا واجب نہیں ہے، قاری بننا واجب نہیں ہے. سبق خیرات اشرف ہے. قرآن کو نادر پڑھنا تجوید کے ساتھ ہر مسلمان عورت مرد پر واجب ہے، عورت مرد پر واجب ہے، تاکہ اس کے ہر نظریں تک اس کا معنی نظر. نمبر 1 ایک راستہ قرآن دے دیا تھا جنت کا، یہ شارٹ کٹ راستہ ہے. دوسرا ہے خلق. So Sheikh saying that what are the ways and means or methods by which we can protect ourselves from the difficulties of that day? So there are 2 ways. There are mainly 2 ways, and one is the Quran, because the greatest intercessor on the day of judgment and the greatest intercession would be that of the Quran. And this is in regards to everything with the Quran. The Quran will intercede on our behalf. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam will intercede on our behalf. And he will intercede on behalf of those who are people of the Quran as well. And he will also refrain or stay away from those who are not of the Quran or those who did not involve themselves with the Quran. And the Quran says this, where Nabi sallallahu alayhi wa sallam will complain, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. That he will complain, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam will complain to Allah on the day of judgment, that, oh Allah, my nation, these people, they have left the Quran. So everything is revolving around the Quran. That's why we have to make it a point to bring the Quran into our lives in every way, to fulfill the 3 rights of the Quran. Then he mentioned the 3 rights. The first being the recitation of the Quran, to recite properly. The second being to understand the meaning of the Quran, and the third being to convey the Quran. And then he elaborated on the first point, saying that if a person, the recitation of the Quran is not something that is mustahab, something that is optional, or something that is, desirable. It is actually wajib. It is necessary.
it's necessary to learn. And then he gave examples. He mentioned that if a person, like the uncle here, he asked, what's your name? So he said Zafar or Muzaffar, I think. So he said if a person says Zafar, it's actually a different meaning. It's supposed to be Zafar, which actually means success. And Zafar is something else. Similarly, if a person says, normally we do say Abdullah, right? It's actually Abdullah with a Ain. But if you say Abdullah, it changes the whole meaning. It changes the entire meaning. Similarly, he gives the example, if a person says, A'udhu Billah, it's supposed to be A'udhu Billahi minash shaytanir rajim. Ta, shaytan. But when a person doesn't say the ta properly, shaytanir rajim, it's a different meaning, it's a different name. It's someone else. You're seeking refuge from some other being besides shaytan, right? So like this, if a person doesn't recite properly, then he's not reading the Quran. So the first and foremost, he needs to correct the recitation of the Quran. Similarly, learn the meaning of the Quran as well, and convey the Quran. And then he mentioned that it's again wajib for us to learn how to read the Quran. All people, men, women, children, everyone. It is not wajib for anyone to become a hafiz or a qari, sabah, ashara, and all these things. This is extra. It's good, but it's not necessary. What's necessary is to learn how to recite the Quran. So that's the first method of protecting ourselves from this horrendous day of 50,000 years and its difficulties is the Quran. And the second method and the second way is khidmatul khalq, is serving the people. And he's going to elaborate on that now, inshallah. یہ قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے قرآن کی خدمت والے سیدھے سیدھے جنت میں جائیں گے. ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور قیامت کے دن ایک آواز آئے گی ظفر ظفر ظفر. فرشتہ پکڑ کے لے جائے گا آپ کو حضور کے دربار میں, حوض کوثر میں پانی پلائے گا. اس کے بعد پل صراط پار کرا کے جنت میں چھوڑائے گا. دنیا حیران بھی ہم تو بلبلا رہے مصیبت میں ہے. یہ ظفر کون ہے؟ ظفر وہ ہے جس نے قرآن کو پڑھا, صحیح پڑھا اور پڑھایا اور قرآن والوں کی خدمت کی. یہ وہ ظفر ہے. تو خدا کے لیے قرآن کی تھوڑا قدر کرو. آج کل بہت بڑی غفلت ہے قرآن کے متعلق. میں یہ سمجھتا ہوں, میرا تجربہ ہے کہ قرآن بھی مظلوم ہے, قرآن والا بھی مظلوم ہے. قرآن بھی مظلوم ہے, قرآن والے بھی مظلوم ہے. اب قرآن والوں کی تنخواہ کیا ہے, ان کے عزت کیا ہے؟ یہاں تو کچھ نہ کچھ ہے. وہ ایشیا میں جائے دیکھتے وہاں تو بالکل ذلت خوری ہے, قاری کے لیے. اللہ کے لیے قرآن کو پکڑو, صحیح اس کو پڑھو, اس پر سمجھو, اس پر عمل کرو. اور دوسرا راستہ ہے خلق, خدمت خلق. ایک راستہ یہ ہو گیا. دوسرا راستہ ہے خدمت خلق. حدیث میں آتے ہیں خلق و کلہم عیال اللہ. جتنی بھی مخلوق ایسی جیسے اللہ کے اولاد ہو, اس میں جانور بھی شامل ہیں, کافر بھی شامل ہیں, مسلمان بھی شامل ہیں. آپ اندازہ لگائیے, آپ کے اولاد کو یہ خدمت کریں, محبت کریں, آپ کو ان سے محبت ہو کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی. جب آپ خلق خدا کی خدمت کریں گے تو خالق راضی ہوگا نہیں ہوگا؟ راضی ہوگا. وہ راضی ہوگا تو اور کیا چاہے. تو قیامت کے دن یہ لوگ, دونوں لوگ جو گے, ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں. سیدھا راستے بھاگتے 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 جاؤ. حضور کے دربار میں پھر چلے گا, پانی پلائے گا, اس کے بعد جنت میں چھوڑ کے آئے گا. تو یہ ہمارے جو کیا کہتے ہیں 50 سال کا جو ہے اس کا علاج یہ ہے. قرآن کو پکڑو اور خلق خدا کی خدمت. اس میں یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہے وہ کافر بھی ہے, جانور بھی ہے. جانور بھی خدمت کرو, کافر کی خدمت کرو, اور مسلمان کی بھی خدمت کرو. یہ خدمت خلق ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں یہاں کی, آپ امریکہ کی. ایک عورت کو پینشن ملی 6 لاکھ ڈالر. وہ ایک دن آ رہی تھی, یہاں کا واقعہ ہے, گرمی کا موسم تھا, مطلب کون سے ملک کون سے ہوئے تھے. اس کی گاڑی خراب ہو گئی. اس کے بعد وہ کسی کو اشارہ کرتے ہیں, کوئی رکتا نہیں. ایک نوجوان آیا اور روکا. اس نے کہا میری گاڑی خراب ہے. اس نے کہا تم میری گاڑی میں بیٹھو, ایئر کنڈیشن میں تمہاری گاڑی ٹھیک کرتا. تو اس نے گاڑی ٹھیک کی. اس کے بعد $200-300 دینے لگی. اس نے کہا نہیں لیا. اس نے نہیں لیا. بہرحال وہ چل پڑا, وہ بھی چل پڑی. اس عورت کو بھوک لگی تھی. ایک ریسٹورینٹ میں جا کر اس نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بیٹھی تھی. جو ویٹر کہتے ہیں نا آپ کو, ویٹر ایک عورت ہے 7 مہینے کی حامل. تو اس نے دیکھا عورت سے کچھ محبت ہوتی, کچھ یہ ہوتی. اس نے کہ اس عورت کو تو گھر بیٹھنا چاہیے 7 مہینے بعد, تو یہ بیچارے کام کیوں کرے.
تم کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، میں اور میرا خامد محنت کر رہے ہیں، فلاں اسپتال ہے وہ ڈلیوری وہاں اچھی ہوتی ہوگی، وہ 5,000 لیتے ہیں ڈالر، تو اس وجہ سے ہم محنت کر رہے ہیں تاکہ پیسے جمع کر کے وہاں رہیں۔ اس کے بعد اس نے عورت نے کھانا وانا کھایا، اس کے بعد ایک لفافے میں ایک چیک لکھ کے اس کو دے دیا، بند کر دیا۔ گھر میں گئی، خامد کو کہا کہ ایسے ایک عورت ہے، کھول کے دیکھا تو اس میں 5,000 کا چیک تھا، کھول کے دیکھا تو اس میں 50,000۔ تو خامد نے پوچھا کیسی عورت تھی؟ اس نے ایسی تھی، ایسی گاڑی، اس نے اس کی گاڑی میں نے ٹھیک کی، انہوں نے پیسے نہیں دیے۔ اندازہ لگایا یہ تو کافروں کا حالت ہے، مسلمانوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے۔ اس نے پیسے لے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خدمت خلق کا بدلہ دیا۔ تو خدمت خلق بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ کے اولاد کو کوئی خدمت کرے، محبت کرے، کیا آپ کو محبت نہیں ہوگی؟ لیکن ہم مسلمانوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا، بالکل دوسرے کے پڑوسی کا حق بھی چھوڑ دیا، پڑوسی کا حق بھی چھوڑ دیا ہم نے۔ حالانکہ پڑوسی کا حق بھی حضرت فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے اتنی تاکید کی میں سمجھا کہ وراثت میں شامل ہوگا، لیکن وراثت میں شامل نہیں۔ 40 میٹر چاروں طرف سے یہ پڑوسی کا حق ہے۔ میں دنیا میں تقریباً 40 ملک دیکھے ہیں، پوچھتا ہے لوگوں سے یورپ میں تمہارا پڑوسی کون ہے؟ کوئی کہتے ہیں ہندو ہے، کوئی کہتے ہیں سکھ ہے، کوئی کہتے ہیں یہودی ہے، تو ان سے مل تو کہنے لگے تو کافر ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، ماں باپ تمہارا ایک ہے، ہاں باپ تو تمہارا ایک ہے۔ دوسرے ایک بات یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 لفظ ہیں، اتنے پر اثر، اتنے پاورفل، جسے اندازہ نہیں۔ فرماتے ہیں تہادو 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 تہادو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو تاکہ تمہاری بات بڑھے۔ میں نے کہا اللہ کا بندے، اس کو ہدیہ دو، اس کو یہ کرو، اول تو وہ مسلمان ہو جائے گا، نہیں تو کم از کم تمہارا دشمن ہی ہوگا۔ لندن میں ہمارے ایک دوست ہے، اس کے پڑوس میں گورا ہے، اس کے لڑکوں کو، اس کے گاڑیوں کو پریشان کرتا تھا بہت زیادہ۔ اس کو میں نے کہا ایسا کرو، ٹوکرا مٹھائی کا بھر کے اس کو گھر دے آؤ، جا کے دے آئے۔ اب وہی گور آئے، ان کے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے گاڑیوں کی حفاظت کرتے ہیں، نہیں ہوتا ان کے حفاظت۔ یہ الفاظ نبی کرتا ہے، بہت بہتر ہے۔ ہدیہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ $10,000 جا کے دے دے، 1 لاکھ دے دے، $5 کا بھی دے سکتے ہیں، $5 کا بھی۔ ہوتے تھے ایک میٹھی بولو، ان کو چائے پلا دیجیے، اتنا بھی نہیں کر سکتے مسلمان۔ لیکن مسلمان اس معاملے بالکل غافل ہے، بالکل غافل، بالکل۔ مسلمان اگر پڑوسی کا خیال کرتے تو اس وقت آدھا امریکہ مسلمان ہوتا، امریکہ مسلمان ہوتا۔ اور ایک چیز کی اور کمی ہے تمہارے لوگوں میں، مجھے اس کا بہت شدت کا افسوس ہوا۔ مجھے 2 ملک میں جا کے افسوس ہوا، ساؤتھ افریقہ میں، امریکہ میں۔ ساؤتھ افریقہ میں، امریکہ میں 25 سال پہلے اگر آپ کے پاس ایک یتیم خانہ ہوتا اعلیٰ قسم کا، اونچے درجے کا، اس وقت آپ امریکہ کے صدر ہوتے۔ ایک عورت ہندو نیب صدر بن سکتی ہے، مسلمان نہیں بن سکتی۔ مسلمانوں کے پاس عقل نہیں ہے، افسوس کی بات یہ ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اپنا کھانا پینا، مولوی ہیں تو اس میں لگے ہوئے ہیں، اور مالدار ہیں تو اس کے پاس 20 ملین ہے تو 50 ملین کیسے بنے، اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ فکر نہیں مستقبل کے، نہ کہ ان کے مسلمانوں کے اولاد کے، اس مسلمان نہیں بلکہ ان کے دوسرے خلق خدا کی قدر یہ کرنا چاہیے، دیکھ بھال کرنا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھا ہوں، ایک آگ جل رہی ہے، ایک آدمی کتے کو یا بلی کو ڈالنا چاہتے، کیا برداشت کریں گے؟ بلی زندہ ہے، کتا زندہ ہے، آگ جل رہی ہے، اس کے جانا، آپ کو تو برداشت کریں گا؟ کوئی برداشت نہیں کرے۔ آپ کے سامنے 1 مہینے کا، 2 دن کا بچہ، 4 دن کا بچہ، 4 سال کا بچہ آگ میں جل رہا ہے، آپ برداشت کر رہے ہیں۔ مسلمان بالکل غفلت میں ہے، مسلمان غفلت میں ہے۔ کیوں؟ بس اور میں نے کہتے ہیں تاکہ آپ تھک نہ جائیں۔ As he mentioned earlier, that the first method of protecting ourselves from the horrendous day of Qiyamah is to adopt the Quran in terms of recitation, in terms of understanding and learning its meaning, and in terms of conveying it.
And also, not just that, to serve the people of the Quran as well. Those that have devoted their lives for Quran, who are teaching Quran day and night, to serve them and to help them as well. Just as they are serving our children or our communities in whichever way and methods and means, we should make sure that they are completely, fariq for this, and they don't have any other worries, that we take care of them as well. So serving the Quran and the people of the Quran. Serving the Quran and the people of the Quran. And the second way and method is serving the creation in general. Serving the creation in general, khidmatul khalq. And then the Shaykh mentioned, he mentioned the hadith, al-khalqu kulluhum ayalullah, that the entire creation is the family of Allah subhanahu wa ta'ala. In other words, they are close to Allah subhanahu wa ta'ala. And he mentioned that here all are included. It's not about Muslim, but non-Muslim as well. And then he said, if someone takes care of your children, how would your attitude be to that person? If someone takes care of your children, how would your attitude be to that person? Right? You'd become compassionate, merciful, helping, and you'd honor and respect that person. In the same way, when we take care of others' children, right? And this includes Muslim and non-Muslim, then they also show that compassion to us. And if we were to do that to Allah Ta'ala's creation, how would Allah Ta'ala create us? How would Allah Ta'ala treat us? And then these are very, very people that on the Day of Judgment, that they will drink from the fountains of Kawthar by the very blessed hands of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then he gave a very beautiful story, and I don't exactly remember the numbers, but he said that there was a lady who, and he said this is a story that happened in America, where there was a lady who got stuck on the road. She had a car problem, and then a brother came and fixed the problem, and she wanted to give a little something to help him out. And he said, no, it's okay. I did it just for the sake of helping you. Later on, this very same lady went into a restaurant to eat, and she noticed one of the waitresses, she was pregnant, and obviously they started talking, and she's like, why are you working? At this stage, you should be home resting. So she said that we're going through a little bit of difficulty, and me and my husband are both working to try to, fulfill our needs and whatever necessities that we have. So she did give her she gave her an envelope towards the end. It was what do you call this? A tip. So when she went home, she saw this was basically they were trying to gather $5,000 to save, and that envelope had the lady gave her a full $5,000. Subhanallah. And when the husband came home, he inquired, how did this happen? Who was it? And when she gave the description, a lady came in the store, and this lady, she had a broken down car, and someone helped him, and then he's like, that's the very same lady I helped. Subhanallah. That's the very same lady that I helped earlier. So it goes around, what goes around comes around. Right? In other words, he said that this was the example of non-Muslims. They helped one another, they helped another person, Allah Ta'ala fulfilled their needs. If Allah Ta'ala could do that with non-Muslims, imagine what Allah would do with Muslims. Subhanallah. And then he said that, and I've been to over 40 countries, and I go and ask people all over the world that, who are your neighbors? And they say, well, they're not Muslim. And he's saying, we're all from the same parents, aren't we? So why are we worrying about Muslim and not Muslim? And then he said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was instructed by Jibreel alayhi salam, that Jibreel alayhi salam, he pressed the advice, or he very strongly encouraged the rights of the neighbors to such an extent that I thought that they would even inherit from me as well. That's how much he stressed on the rights of the neighbors. Similarly, he said, Nabi sallallahu alayhi wa sallam gave us a very beautiful solution, or very beautiful way in how we can start with our neighbors, or how we can start going forward into serving others. And it's only two words, tahadaw tahabbu, that gift one another so love can increase between each other. Very beautiful words. It's only two words, but these two words of advice, it can solve the world's problems. And then he said again that if we do serve the community of Muslims and non-Muslims, it's not only with the intention that they're going to become Muslim, but if they become, alhamdulillah, that's the best. But if they don't, at least they won't be your enemy.
at least they won't be your enemy. And again, he repeated the same thing, that if we were to help our neighbors, if we were to help the locals, then they would become so close to us that it would become very easy, right? And he said you don't have to do much, even if it's a hadiyah, if it's a gift of $5, for example. And then he said Muslims unfortunately are very negligent in regards to the rights of our neighbors, in regards to the rights of the people or the country that we're living in, the local public. He said if we were to act upon this advice of Nabi sallallahu alayhi wasallam of giving hadiyah and gifts to our neighbors, then half of America would be Muslim today. Then he said, again, I've been to many countries and I saw 2 countries and I really regretted, and I was in deep remorse of 2 countries, and specifically South Africa and America, that we have the means, we could have changed the entire infrastructure of the country if we, for example, develop such orphanages that we help the people in need. And we know that there are many people out there that are in need, right? They are orphans. If we were to develop such orphanages where we instill our own Islamic, upbringing, dini upbringing, and we teach them the beauty of the deen, then again, half of America would be Muslim today, and we wouldn't, half of the ummah would not be in this difficulty. And then he gave the example again, saying that if we see a fire burning or a cat burning in a fire, we all would, we'd all feel sympathetic. So what about our children? What about the children, our children and others as well? Why are we not worried about that? And in the future, when after we die, all these children are going to Jahannam. So this is a burning worry and concern that we have to instill within ourselves, that how we can serve the entire mankind altogether. And again, coming back to the first point where he said, or going back to the beginning where he said, this will be a means by which on the Day of Judgment we can save ourselves from the difficulty of that day. Alhamdulillah Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم استرنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض واغفر لنا يوم الأرض. اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك ولا عين تراه. ستر العرش مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اكفنا بحلالك عن حلالك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم استرنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض واغفر لنا يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا في الدنيا وفي القبر وفي الحشر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا في الدنيا وفي القبر وفي الحشر. اللهم استرنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض واغفر لنا يوم الأرض. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين سنة في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين سنة في كل مكان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا في الدنيا وفي القبر وفي الحشر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا في الدنيا وفي القبر وفي الحشر. اللهم افتح لنا أبواب التيسير. اللهم افتح لنا أبواب التيسير. اللهم افتح لنا أبواب التيسير. اللهم افتح لنا أبواب الخير. اللهم افتح لنا أبواب الخير. اللهم افتح لنا أبواب الخير.
اللهم افتح لنا أبواب الرزق واسع من الحلال. اللهم افتح لنا أبواب الرزق واسع من الحلال. اللهم أغلق علينا أبواب الشر. اللهم أغلق علينا أبواب الشر. اللهم أغلق علينا أبواب الشر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ارزقنا خدمة القرآن وخدمة خلقه خدمة مقبولة. اللهم ارزقنا خدمة القرآن وخدمة خلقك خدمة مقبولة. اللهم افتح لنا أبواب التيسير. اللهم افتح لنا أبواب التيسير. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا طيبا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا طيبا. اللهم اشفنا من كل الأمراض ظاهرا وباطنا. اللهم اشفنا من كل الأمراض ظاهرا وباطنا. اللهم وفقنا في كل خير وجنبنا من كل شر. اللهم وفقنا في كل خير وجنبنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. He wanted to say one more thing, inshallah. अब ये बात बताइए कि आलम इस्लाम में ये फसाद है, मुसीबत है, हर कोई परेशान है, हर मुल्क में जितने भी मुल्क हैं, उसकी क्या वजूहत है? आप भी कहेंगे सवाल करते जा रहे हैं. He's saying another problem, all the problems that we see in the world today, what are the reasons? What are some of the reasons for it? उसकी दो वजूहत है. यहाँ आलम इस्लाम मुसलमान हर जगह परेशान है, हर मुल्क में, एक मुल्क में, हर मुल्क में. उसकी दो वजूहत है. सबसे पहली वजह जो है लुक्मा हराम है. सबसे पहली वजह है लुक्मा हराम है. जब लुक्मा हराम पेट में जाएगा जितनी भी बदअमालियाँ होती हैं, अल्लाह की कुदरत या लुक्मा हलाल जब पेट में जाएगा वो भी बोलेगा जितनी अच्छी अमालियाँ हैं. तो सबसे पहली वजह है लुक्मा हराम है. दूसरा आपस की प्रोटोकॉल, मुल्कों में आपस में कुछ जोड़ नहीं है, हत्ता कि एक ख़ानदान के आदमी के आपस में जोड़ नहीं है. लुक्मा हराम और आपस के इख्तलाफात प्रोटोकॉल है. ये दो वजूह हैं आलम इस्लाम की बर्बादी से, आलम इस्लाम की परेशानी से. So the main two reasons for the decline of the ummah and the decline of the ummah are two. The main reasons for the decline of the ummah and the difficulties that we're facing, the different fitnas that we're facing, and this is not restricted to one country, all over the world. Every single household has problems. He says mainly two reasons. One is luqma haram, to have consuming haram, and number two is disunity among ourselves, where we disunite and we're disagreeing with every single thing. So these are the two main reasons and causes for the decline of the ummah. So but he just wanted to mention that point as well. We thank the Shaykh for coming, and we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah ta'ala give him a long, blessed, pious life. Ameen ya Rabbil Alameen. And that he give him the tawfiq to come visit us over and over again, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, brothers and sisters. Jazakumullah khairan for being here with us tonight. Jazakumullah khairan Mufti Sahab for accommodating, and Hazrat, aapka bahut shukriya ki aap idhar tashrif laaye aur is masjid mein aur is mohalle ke andar aapke aane se anwarat hain, barakat hain. Allah Pak inshallah aapko sehat afiyat wali zindagi naseeb farmaye और हम सब लोगों को आपसे और आपके इंशाअल्लाह मलफूजात से और अल्फाज से नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए. May Allah allow us to really benefit from the words of Hazrat.
Allow us to be able to witness the presence of such esteemed scholars and ulama that rarely exist on the face of this earth. Individuals who have been on the face of this earth serving the Quran for more than 60 years in the beloved city of Rasulullah ﷺ is no joke, brothers and sisters. And for us to be able to witness individuals like this is the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. कि अल्लाह पाक ने हमारी आंखों को इतना शर्फ दिया कि ऐसे हजरात की ज़ियादत कर सके कि जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुरान को सीखने और सिखाने के लिए लगा दी. So at least we go back home tonight with the intention of learning the Quran and teaching it to our awlad and our children. That we will, inshallah, keep this Quran within ourselves and the lives of our children. So again, we are thankful to the Hazrat and their organizers and of course our masjid for accommodating and all the ulama and scholars who are present here. Jazakumullahu khairan. May Allah reward you and bless you for your gathering here tonight, inshallah. Ameen. 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 Hazrat is saying, I have heard so many good things about this community. May Allah bless you and reward you and honor you and increase you in your dunya and your deen and all the blessings and khair. And he's saying, continue to serve others, continue to provide others, and to serve the creation of Allah. Make this as a part of your life, to serve the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam in any capacity you can. Continuously do the khidmah and the service of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah will take you to great heights when we begin to serve others. May Allah give us tawfiq to practice, inshallah. And people can come in, inshallah, meet Hazrat, inshallah, and ask for